تختی بنتی ہے، پہ سے تلاوت بھی بنتی ہے، جیم سے جہاز بنتا ہے، جیم سے جہاد بھی بنتا ہے، دال سے دوات بنتی ہے، دال سے دین و دنیا کی دولت بھی بنتی ہے، نون سے دلکا بنتا ہے، نون سے نماز بھی بنتی ہے، واو سے برق بنتا ہے، واو سے وضو بھی بنتا ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں اپنے بچے کو الفاظ کی پہچان بھی کراتے جاؤ، اس کا ایمان بھی بناتے جاؤ۔ بناؤ گے سارے انشاءاللہ؟ اپنے گھروں میں یہ ماحول عام کرو گے نا، اور اپنی بستیوں میں بھی مسجد مدرسے قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دیگر حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم ان تمام مہمان حضرات جو یہاں تشریف لائے، دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک اعلان اور اس کے بعد پھر آگے بات بڑھتی ہے انشاءاللہ، زیادہ اب پروگرام کا وقت باقی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ پروگرام ترتیب دیا گیا تھا اور ابھی نماز کا وقت بھی تقریباً قریب ہے جو یہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہاں پہ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ چند منٹ نماز کو اگر تاخیر سے پڑھا جائے تو سب حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں گے، اس لیے 4:45 اگر نماز ادا کی جاتی ہے تو 15 منٹ کی تاخیر سے جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے، اس میں سب حضرات شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز نماز کو تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ بجماعت ادا کریں گے تو پھر سب کے لیے اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فضیلت بھی باقی رہے گی اور پروگرام کے اندر بھی کسی قسم کی ایسی خرابی اور رد و بدل نہیں آئے گی۔ پر جتنے حضرات بھی اس سے پہلے اور اس کے بعد اس بچی کی چادر پوشی بھی ہوگی، تو بہرحال آپ تمام حضرات سے پھر یہی گزارش اور التماس ہے کہ آپ تشریف رکھیں تاکہ پروگرام کے اندر کسی قسم کی بدنظمی نہ ہو سکے۔ میں مختصر وقت کے لیے گزارش یہ کروں گا جناب بھائی قاسم صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ایک نعت پیش فرمائیں۔ جناب بھائی قاسم گجر صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ میں نے تو کہا شاید کافی تھکے ہوئے ہیں، شاید آواز نہیں نکلی کہ ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ نکلی۔ اللہ آپ کو اسی طرح حشاش بشاش رکھے۔ سننا بڑی پیاری بات جو شاعر نے کہی۔ جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غارِ ثور میں جا کر، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غارِ ثور میں جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے، زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے۔ چلا گھر سے عزم لے کر، چونکہ قرآن کی بات چل رہی ہے تو یہ بھی ایک مرد درویش قرآن ہی سن کے چلا تھا۔ سننا بڑی پیاری بات، کس کی بات کرنے لگا ہوں۔ چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، چلا گھر سے
अज़म लेकर नबूवत को मिटा दूंगा। पड़ी नजरे मोहम्मद जब दीवाना ठहर जाता है, पड़ी नजरे मोहम्मद जब दीवाना ठहर जाता है, वहाँ अपना तो अपना है, बेगाना ठहर जाता है। जहाँ उनकी निगाहों का निशाना ठहर जाता है, गवाह है मस्जिद नबवी। मौलाना दिल चाह रहा है अपना जाफर साहब, दिल चाह रहा है कि ये दीवाने परवाने एडवांस कहें सुभान अल्लाह। और फिर अगली बात कहूँ, जितना शेर जानदार उसकी मुनासबत से आपने बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं की, मोहब्बत से। और शेर सुनने के बाद आपको इख्तियार होगा, आपको इख्तियार होगा, दिल चाहे लेकिन कंजूसी न करना। बड़ी मोहब्बत से शेर नहीं, शेर की लाजत सुनने के बाद। गवाह है मस्जिद नबवी की दीवारें के सजदे में, गवाह है मस्जिद नबवी की दीवारें के सजदे में। नवासा हो जो कंधों पर, नवासा हो जो कंधों पर, तो नाना ठहर जाता। नवासा हो जो कंधों पर, तो नाना ठहर जाता है। वहाँ अपना तो अपना है, बेगाना ठहर जाता है। जहाँ उनकी निगाहों का निशाना ठहर जाता है। शबी मेराज आका बैठ जाए जब सवारी पर, शबी मेराज आका बैठ जाए जब सवारी पर, तो फिर वापस पलटने तक ज़माना ठहर जाता है, तो फिर वापस पलटने तक ज़माना ठहर है। मस्जिद नबवी की दीवारें के सजदे में, नवासा हो जो कंधों पर, तो नाना ठहर जाता है। शबी मेराज आका बैठ जाए जब सवारी पर, तो फिर वापस पलटने तक ज़माना ठहर जाता है। वहाँ अपना तो अपना है, बेगाना ठहर जाता है। जहाँ उनकी निगाहों का निशाना ठहर जाता है। हज़रात, जिस तरह काफ़ी सारे हज़रात नमाज अदा करने के लिए गए हैं, अब इसी वक्त को कीमती बनाते हुए, क्योंकि एक वक्त में मस्जिद के अंदर इतने हज़रात का जमा होना मुश्किल है, जो वहाँ पे जा सकते हैं वो जा चुके हैं, मज़ीद जाना भी चाहें तो दूसरी नमाज यहीं पे करा लेते हैं। ये जगह साफ़ है और नई डाली गई कालीनें हैं, तो इसलिए जिन हज़रात का वज़ू न हो, यहाँ 7 बार जगह वज़ू की मौजूद है, आप वज़ू बना लें, कुछ मिनटों तक यहाँ पर ही नमाज अदा की तालीम से आरास्ता होकर के आपके सामने दीन इस्लाम के मुतालिक बात करेगी। तो इसलिए आप हज़रात इस चीज़ को इस सोच के साथ सुने, इस ख्याल के, इस चाहत के साथ सुने कि यही दीनी तालीम असरी उलूम के साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर भी आए। जैसे आपके सामने तफसीली गुफ्तगू हुई कि हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हमारी औलाद आला मर्तबे वाली बने, आला मकाम पे पहुंचे। बहुत बुलंद मर्तबे और मकाम पे पहुंचाने के लिए हम दुनिया के सारे काम करते हैं। शायद यहाँ पे हमारे उस इलाके से कोई आदमी बैठा होगा जो इस वाक़े को जानता होगा। जब तक वो बच्ची आती है, मैं आपके सामने ये गुजारिश करूंगा कि हमारे इलाके चकबेरी खान रोड पे डोग बदाल जगह है, वहाँ के एक आदमी हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनका एक ही बेटा था। उस बेटे को उन्होंने असरी उलूम से आरास्ता किया। अब उस बेटे को पढ़ाने के बाद, डॉक्टर बनाने के बाद, अभी कुछ ही अरसा हुआ वो पढ़ करके आए और मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ये डॉक्टर बनना ये भी कोई मामूली काम नहीं, इंसान की खिदमत अल्लाह ताला जिससे ले ले बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन दुनियावी तालीम से आरास्ता होने के साथ साथ दीनी तालीम से बिल्कुल दूर थे।
وہ والد ان کے الفاظ کیا ہیں، بچے کے لیے پوری محنت تو کی انہوں نے، لیکن جب وہ واپس آئے کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ ایک ایکسیڈنٹ حادثے میں فوت ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بچہ چلا گیا، یہ تو میرا ایک دنیا کا سرمایہ تھا، اگر یہ آخرت کا ہوتا تو کتنی بڑی میرے لیے سہولت ہوتی۔ بہرحال ابھی میں آپ حضرات کے سامنے اس معصوم بچی کو بلاؤں گا جو اپنے خیالات کا اظہار کرے گی، اور یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، کس طرح بچوں کے اندر خود اعتمادی ہوگی۔ آپ کے سامنے وہ بچی اپنے اظہار خیال کرنے کے لیے آتی ہیں، بنت چودھری محمد اخلاق آ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ لأهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں۔ خدا نے خود عنایت کی کتاب زندگی ہم کو دائمی دے دیا، اس نے نصاب زندگی ہم کو۔ قرآن پاک کا حافظ جو بچوں کو بنائیں گے، سنہری تاج کل ان کے سروں پہ جگمگائیں گے۔ محترم اساتذہ اکرام اور علماء اعظم اور واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کا دن میری زندگی کا ایسا سعادت مند دن ہے کہ ایسا دن نہ اس سے پہلے کبھی میری زندگی میں آیا اور نہ شاید آئندہ آئے گا، کیونکہ آج کے دن میرا حفظ قرآن کی تکمیل کے سلسلے میں اس روح پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس تقریب میں میرے اساتذہ اکرام اور علماء اعظم کی آمد نے اس محفل کی روحانیت اور نورانیت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ میرے الفاظ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ میری اس خوشی کی عکاسی کر سکیں، البتہ میری اس خوشی کی انتہا کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس خوشی نے مجھ جیسے کم عمر، کم فہم اور بے علم کو اتنے بڑے مجمع میں بولنے کی جرأت عطا کی۔ میری اس جرأت جسارت کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے ایک ایسی بھرپور مشفقانہ اور ہمدردانہ ماحول میں حفظ کی تکمیل کی ہے کہ جس ماحول نے مجھے ایسی جرأت و دلیری عطا کی ہے کہ جو دائرہ ادب کے پابند تو ہے مگر ان کی ٹاٹ کی دشمن ہے۔ قرآن کی فضیلت تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور سنتے ہی رہیں گے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس روحانی ادارے کا بار بار ذکر کروں کہ جس نے مجھے حفظ قرآن کی دولت سے ہمکنار کیا ہے۔ آپ یقین جانیے میں نے کبھی بھی اپنے ادارے اور اپنی ماں کی گود میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ ایسے ادارے بہت کم معرضی وجود میں آتے ہیں جو ماں کی طرح کا پیار اور باپ کیسی شفقت سے دے کر علم و عمل کی راہوں میں چلاتے ہیں۔ اس ادارے سے میری مراد اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ پاکستان ہے۔ آخر میں ایک مختصر سا میسج سامعین و حاضرین کے لیے کہ آپ تمام حضرات بھی اپنے بچے بچیوں کے سینوں کو قرآن سے مزین کریں تاکہ وہ اس حکمت والی کتاب کبھی بدولت زندگی کے تمام معاملات میں اپنے بارے میں اور اپنوں کے بارے میں صحیح اور درست فیصلے کر سکیں۔ خدا تعالیٰ میری اور آپ کے اور تمام عالم کے مسلمانوں کی اسی طرح حفاظت فرمائے جس طرح اس نے اپنے کلام کی حفاظت فرمائی۔ کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے اس معصوم بچی کی گفتگو کو سنا۔ یہ ایک عام پیغام ہے ان تمام والدین کے لیے کہ جن کی اولاد بچوں کی شکل میں یا بچیوں کی شکل میں موجود ہے۔
آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اسی طرح دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی تو ایسی ہی اولاد آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی بنے گی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس لیے آپ اس بچی کو اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ آپ جان سکیں اس تعلیم سے آراستہ کرنا بچوں کو کس طرح دنیا کے اندر بھی عزتوں کے مراحل پہ پہنچاتا ہے، اور اخروی اعتبار سے تو آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا ہے۔ بہرحال ابھی آپ کے سامنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب چودھری عبدالغفار صاحب۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور تمام مہمان حضرات کا شکریہ ادا کریں۔ چودھری عبدالغفار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے انتہائی قابل عزت برادر محترم جناب چودھری جعفر اقبال صاحب، اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی جتنی بھی علماء اکرام کی شخصیات ہیں، یا یہ معصوم بچی جس کی تقریب میں آج جس نے قرآن مکمل کیا ہے، جس کے بارے میں خدائے بزرگ برتر نے فرمایا ہے کہ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کا نزول اگر پہاڑوں اور چٹانوں پہ ہو جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اس کی اتنی دہشت یا اس کی اتنی برکت ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج جس طرح کہ میرے جناب حافظ صاحب نے، علامہ صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور بڑی دردمندانہ گفتگو کی ہے، اور ہر شخص کو یعنی جھنجھوڑ کے انہوں نے اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ قرآن سیکھنے والی چیز ہے، اس کو سیکھا جائے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اللہ پاک بھی یہی فرماتے ہیں کہ انسان کو بار بار میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ فکر کرے اس بات کی کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، اور قرآن جن کے سینوں میں منتقل ہو جاتا ہے اس کی جیب میں جنت کے داخلے کے ویزے کتنے چلے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم دنیاوی تعلیم کی طرف تو گامزن ہیں، لیکن دین ہم سے دور جا رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو دین اور قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائی اخلاق کی طرف سے آنے والے تمام دوستوں عزیزوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آج کی جو محفل ہے، انسان بعض دفعہ کچھ ایسی محافل بھی ہوتی ہے جہاں جاتا ہے اور کچھ نقصانات کے حوالے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ایک ٹکٹ میں 2 شو ہیں، بڑی خوبصورت باتیں بھی سنی، اور ایک ایک قدم پہ جو آپ چل کے یہاں تک آئے ہیں، اللہ پاک نے آپ کے حصے میں نیکیاں بھی لکھی ہے کہ یہ اجر عظیم ہے، اور میرے اور آپ سب کے لیے ایک دعوت عظیم ہے کہ ہم اس دعوت عظیم میں اپنے آپ کو شامل کر کے ہم بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس بات کو اپنے دل میں یقینی بنا لیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کے لیے درس و قرآن انشاءاللہ العظیم یقینی بنانا ہے۔ اور جو بوڑھے ہیں یا جو اس سے پہلے مستفید نہیں ہو سکے ہیں، آج بھی جناب علامہ صاحب کے ساتھ انہوں نے عہد کیا کہ انشاءاللہ العظیم ہر روز ایک آیت ضرور یاد کریں گے اور سنیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن عربی زبان کا ایک مجموعہ ہے، عربی میرے اور آپ کی زبان نہیں ہے، لیکن ہم اس کو غلاف میں لپیٹ کے چھتی کے اوپر رکھ کے سجاتے تو ضرور ہیں۔ جو مر جاتے ہیں
ان کو بخشنے کے لیے پڑھتے بھی ضرور ہیں لیکن سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کہتا کیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جنم سے لے کے حشر تک، اول سے لے کے آخر تک قرآن سوائے درس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن دعوت دیتا ہے آپ کو، اور وہ آج کے مسلمان کو مخاطب کر کر کے باتیں کرتا ہے۔ آپ سمجھے تو صحیح، آپ پڑھنے کی کوشش تو کریں، آپ اس کو دل میں سمانے کی بات تو کریں، انشاءاللہ العظیم آپ کے گھروں کے اندر بھی خیر و برکت آئے گی، آپ کے دلوں کے اندر بھی خیر و برکت آئے گی، آپ کی زبانوں میں لذت آئے گی، لسانی معاملات سے آپ انشاءاللہ العظیم نجات پا جائیں گے۔ آئیں آج پھر سب مل کے وعدہ کرتے ہیں، علامہ صاحب کی اس بات کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العظیم ہم خود بھی سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جاتے جاتے پھر میں اپنے بھائی کی طرف سے آنے والے سب مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ وقت انتہائی مختصر ہے اور مہمانوں کی ایک بہت بڑی فہرست موجود ہے، تو میں مہمانان گرامی سے گزارش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت کے لیے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اب آپ کے سامنے مختصر ترین وقت 2 منٹ کے لیے آتے ہیں جناب چودھری واصف صاحب جو ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میں بڑا قابل صد تکریم اور بڑا قابل صد تعریف ہے میرے بھائی کا یہ عمل، جس نے اپنے ایک معصوم پھول جیسی بیٹی کو اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حقیقت فعل اس کلام مبارک سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کو اپنے دین کی خاطر اچھے اعمال اور اپنے پاک کلام کا یہ جو عظیم تحفہ ہے سینوں میں منور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ ہمارے بڑے بھائی جناب جعفر اقبال صاحب، برادر عزیز جناب ملک افتخار احمد صاحب، ملک ابرار صاحب نے بھی آنا تھا، ان کی جگہ چھوٹے بھائی صاحب ہمارے تشریف لائے۔ میں اپنے بھائی جناب اخلاق صاحب کو اور ان کی تمام فیملی کو اپنی بیٹی کی اس عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی دی نعمت پہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور اس میں استقامت عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سامنے جناب ملک ابرار احمد صاحب کے بھائی ملک افتخار صاحب جو MPA ہیں وہ تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ ملک افتخار احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور علماء کرام اور جتنے میرے بڑے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور نوجوان ساتھی جتنے کھڑے بھی ہیں، سب کو السلام علیکم۔ میں بھائی اخلاق صاحب کو اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقین مانے کہ انسان جس جگہ بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، جس خاندان سے بھی جس کا تعلق ہو، جس گاؤں سے بھی جس کا تعلق ہو، جس شہر سے بھی جس کا تعلق ہو، اگر کوئی کارنامہ یا کوئی چیز کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، وہ پورے خاندان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ چاہے وہ اگر کسی علاقے سے اس کا تعلق ہے تو پورا علاقے کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا کسی پورے شہر کے ساتھ ایک شہر سے جا کے ایک اچھا کام کرتا ہے تو پورا شہر کا وہ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی اس ننھی منی بچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو بات آگے بزرگ آج سب کہہ رہے تھے کہ افسوس کی بات، یقین مانی افسوس ہے، پر اگر ہم کرنا چاہیں، اگر ہمارا ارادہ ہو، اگر ہم صبح اٹھتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج ہم نے چودھری جعفر اقبال صاحب کو ملنے، یقین کریں مل سکتا ہے بندہ۔ اگر ہمارا ارادہ کرتے ہیں کہ آج دن میں ہم نے نماز پڑھنی ہے، جس حالت میں بھی ہو بندہ کوشش کرے تو وہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ اگر آپ میں سب مل کے اگر ارادہ جس طریقے سے آج سب نے وہ بڑی اس چیز پہ زور دیا تھا، شکریہ بھی سب کا ادا کیا اور ساتھ اس پہ افسوس کر رہے تھے، یہ کوئی اتنی ناممکن بات ہی نہیں ہے۔ اگر میں بھی آج اپنے گھر سے تبلیغ شروع کر دوں، اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں سے یہ وعدہ کروں کہ آپ نے 5ویں جماعت اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، 5ویں جماعت کے بعد میں آپ کو حافظ قرآن جا کے مسجد میں ایک ادارے میں اپنے گھر عالم کو کسی کو بلا کے آپ کو حافظ قرآن بناؤں گا، بن سکتا ہے۔
یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ اپنے کنبے کا، اپنی اس برادری کا، بالخصوص تمام اس خاندان کو یقین مانے کہ یہ خوشی کی بات محفلوں پہ، اسٹیجوں پہ، جلسوں پہ، جدھر جدھر ہم جاتے ہیں ارادے کرتے ہیں تو پہنچ ہی جاتے ہیں. تو اس خوبصورت محفل میں واقعی یہ 2 ٹکٹ کا مزہ ہے. آپ آئے بھی ہیں، چودھری اخلاق صاحب کا بھی مطلب مان فخر بلند کی ہے، اور پھر آپ یہ نیکیاں بھی لے کے جا رہے ہیں. آپ یہ کس محفل میں کس میں آئے ہیں، آپ کے ارادے کس طرح ہیں. آپ اس بچی کو یہ خوشی کی اس بچی نے 1 سال میں، 6 ماہ میں، 1.5 سال میں محنت کے ساتھ وہ خوبصورت لفظ جس کو 1 لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام اس برادری کو اپنے دل کی اتھا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام اس علاقے کے تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے آج یہاں پہ یہ ایک سبق لے کے جا رہے ہیں، اس پہ میرے سمیت اگر عمل کریں گے تو یہ اس خاندان کے لیے، اس برادری کے لیے صدقہ جاری ہے. میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہے. اس ننھی شہزادی نے جس ادارے میں رہ کر کے 2 سال کے اندر قرآن کی اس دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اسی ادارے کے ذمہ دار جناب مولانا عمر صاحب سے گزارش ہے وہ بھی مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. محترم و معزز علماء کرام اور دیگر ہمارے مہمانان اکرامی، دور دراز سے آنے والوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے بعد مختصر عرض یہ ہے کہ حضرت قاضی شفیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیلی بات کر دی ہے آپ لوگوں کے سامنے. اس کے اوپر مزید گنجائش نہیں، میں صرف مختصر سا تعارف جس ادارے میں اس بچی نے حفظ مکمل کیا ہے اس کا کروں گا کہ الحمدللہ اس بچی کا نام ہیرا شہزادی ہے، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے. الحمدللہ میں نے بہت ہی محتاط انداز کے اندر ایک دن کا حساب لگا کے، پورے وقت کا حساب لگا کے، وہ ایک اس کا اندازہ میں نے جو نکالا وہ پورے کے پورے 2 سال کے عرصے میں اس بچی نے قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کیا. اور الحمدللہ ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہوتا ہے اول تا آخر کہ کب سے پہلا پارہ شروع ہوا، دوسرا کب شروع ہوا، تیسرا الی آخری. تو بڑی عجیب بات ہے کہ وہ دن مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب اخلاق صاحب میرے پاس آئے اور ان کو کہیں اور لے کے کسی اسکول میں انگلش میڈیم میں، الحمدللہ ہمارے ہاں بھی ادارہ حفظ کے ساتھ انگلش میڈیم ہی ہے لیکن کسی اور ادارے میں لے کے جا رہے تھے. راستے میں ویسے ہی ہمارے پاس آ گئے تو کچھ بات ہوتے ہوتے کہنے لگے میں نے بچی کا داخلہ کرانا ہے. تو میں نے ان سے کچھ ٹیسٹ لیا بچی سے، میں نے کہا یہ بچی ہمیں دو. ان لگے یہ چھوٹی سی ہے. میں نے کہا آپ ہمت کریں، انشاءاللہ آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے. الحمدللہ وہ دن ہے کہ آج اس نے الحمدللہ ایک تو رسمی طور پر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تکمیل کر لینا، اور قرآن کریم کا یاد نہ ہونا یہ بھی بڑا ایک المیہ ہوتا ہے. الحمدللہ اس بچی کو اتنی اچھی منزل بھی اللہ کے فضل و کرم سے یاد ہے کہ روزانہ 3 سے 4 پارے یہ منزل سناتی ہے. اور ماشاءاللہ وہ استاذ محترم بھی اس تعریف کے قابل ہے جنہوں نے اس کے ساتھ اتنی محنت کی ہے. علماء کرام قرائے اعظام اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے جو استاذ ہیں ان کی بڑی اچھی ایک ترتیب ہے کہ وہ الٹا دور بھی کراتے ہیں، الٹی منزل دہراتے ہیں تاکہ پختگی آ جائے. وہ ہے پارے کے آخر سے شروع کراتے ہیں اور ابتدا کی طرف آتے ہیں، اور اس سے صحیح نقشہ ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے. تو الحمدللہ وہ ترتیب بھی اس کی جاری ہے.
अल्लाह तबारक व ताला इस बच्ची को मेरे लिए, असातिज़ा के लिए और इस इदारे के लिए, अपने वालिदैन, अपने खालदान और सारे आलम के इंसानों के लिए अल्लाह हिदायत और क़यामत के दिन शफाअत का ज़रिया और सबब बनाए। और अल्लाह इसको सारे आलम के इंसानों की हिदायत के लिए इसको कबूल कर ले। और अल्लाह ताला सारे जितने बच्चे जहाँ जहाँ भी दीनी इदारों में पढ़ रहे हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की इब्तिदा कलर सईदा में जो ब्रांच शुरू हुई है 2004 में इब्तिदा हुई। हज़रत मौलाना शेखुल हदीस सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इब्तिदा की और उस दिन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 250 बच्चों ने कुरान करीम की तकमील कर ली है, जिसमें से बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे के लिए एक बहुत बड़ी खैर व बरकत का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इदारों को ता हयात कायम और दायम रखे और अल्लाह हमें इनसे वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। मेहमानों की एक बहुत लंबी और तवील फहरिस्त मौजूद थी, लेकिन नमाज मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब हो रहा है, इसलिए तमाम ऐसे मेहमानान गिरामी जिनका नाम भी इस वक्त नहीं लिया जा सकता वक्त की किल्लत की बायस, इसलिए उन सब से भी गुजारिश कि इस बात को आप सामने रखिए कि वक्त बहुत कम है। अब बिला किसी ताख़ीर के आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं आज की इस मजलिस के एक आम तरीन मेहमान जिन्हें अल्लाह ताला ने इज़्ज़तों से नवाजा है, इज़्ज़त माब जनाब सेनेटर चौधरी जाफ़र इकबाल साहब। उनसे गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी गुफ्तगू फरमाएँ ताकि इसके बाद नमाज से पहले हम अपने प्रोग्राम को तकमील तक पहुँचा दें। जनाब चौधरी जाफ़र इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायत मोहतरम मेरे भाई आज के मेज़बान जनाब चौधरी अखलाक अहमद साहब, मोहतरम मेरे छोटे भाई मलिक इफ्तिखार अहमद साहब मेंबर सूबाई असम्बली, चौधरी अब्दुल गफ़ार साहब, हमारे इलाके के इस इलाके के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और नहायत ही अहम शख्सियत मौलाना अब्दुल हमीद हज़ारवी साहब, मजीद हज़ारवी साहब, मौलाना उमर साहब, जनाब चौधरी बासत महमूद साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल, नासिफ महमूद गुजर साहब चेयरमैन गुजर यूथ फोरम रावलपिंडी, हाज़िरीन मजलिस, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, क्योंकि मेरी बहनें उस पार आवाज़ सुन रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी अब्दुल खालिक साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपको किस तरह मुबारकबाद पेश करूँ। आपने वो काम कर दिया जो हकीकतन हर माँ बाप को करना चाहिए, लेकिन ये आपके नसीबों में है कि ये प्यारी बच्ची ने इस कम वक्त में हिफ्ज़ कुरान किया। और मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके ख़ानदान को, आपके घराने को, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने पहली मरतबा मुझे इस इलाके अजीज़पुर गुजरा में यहाँ दावत दी, और ख़ुसूसन इस बाबरकत महफिल में जिसका यहाँ ज़िक्र हुआ, जिस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू ही। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने, हम खुश नसीब हैं कि हम मुसलमान हैं। कुरान पाक में पूरी हयात है, आपकी फजर नमाज से लेकर इशा तक आपका पूरा तरीक़ेकार ज़िंदगी का वाज़ह कर दिया गया है, और मोहब्बत और भाईचारे का जो पैगाम दे दिया गया है वो उसी में ही आखिरत में बेहतरी है। और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर कायम हुआ, बरे सगीर के मुसलमानों ने लाखों कुर्बानियां देकर हासिल किया। आज इस पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करने के लिए, और जिस कलमे के साथ ये हासिल किया, और जो हमारी क़यादत जनाब मोहम्मद अली जनाब की क़यादत में चौधरी रहमत अली जैसे शख्सियत जिन्होंने इतना प्यारा नाम पाकिस्तान का दिया,
اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اسلامی قدروں کو اور قرآن پاک اور سنت رسول پر ہم عملداری کریں۔ میں یہاں یہ واضح عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ سیاسی محفل نہیں، لیکن یہ آپ کے دلوں میں وسوسہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے بنا ہے۔ چاہے جتنی بھی یہودی قوتیں، چاہے اس پار ہمارا دشمن، چاہے وہ قوتیں دنیا میں جو پاکستان کے لیے روز آئے دن سازشیں کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام پر، یہ اسلام کے نام پر قائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا عبدالخالق صاحب، مولانا عمر صاحب یہاں اقدام کیا ابھی موجودہ حکومت میں، ان کی میں اپنی جماعت یا حکومت کی بڑائی نہیں کروں گا، لیکن اس حوالے سے صوت القرآن کے حوالے سے انہوں نے ایک پروگرام ریڈیو پر، ریڈیو پاکستان اور ریڈیو آزاد کشمیر سے جاری کیا ہے، جو 24 گھنٹے، اس وقت شاید غالباً 4 گھنٹے رکتا ہوگا، جس میں قرآن پاک کی قرأت ترجمے کے ساتھ، اب جس وقت بھی اس کو ریڈیو کو لگائیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوگی اور ساتھ ترجمہ ہوگا۔ یہ 70 سالوں میں پہلی بار ایسے ہوا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور آج جو دہشت گردی کا پاکستانی قوم مقابلہ کر رہی ہے، اور افواج پاکستان کو جتنا بھی ہم سنائیں، میں سمجھتا ہوں کام ہے کہ آج ہزاروں ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے، ہزاروں ہمارے سیولین شہید ہوئے، اور آج تک شہید ہو رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کو یہ منظور ہوا تو یہ بہت جلد یہ سائے، یہ بادل، گھنے بادل ٹل جائیں گے، اور اگر ہم نے اسی طرح اپنے آپ کو ایک قوم کے حیثیت سے اکٹھا رکھا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے قوم بن کر، پاکستانی قوم بن کر ہم نے آگے آنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کامیابیاں آ رہی ہیں، ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے روزگار میں بھی اور بیرونی دنیا میں بھی اس ملک کا نام بھی روشن ہوگا، اور ہر کوئی چاہے گا کہ پاکستان میں ہم آئیں اور پاکستان میں ہم آ کر اپنے وسائل استعمال کریں، جس سے پاکستان کی عوام کے لیے بھی خوشحالی ہو، آئندہ کے لیے۔ میں آپ کو ایک بار پھر، باتیں تو بہت تھیں، لیکن بھائی خالق صاحب آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنا قبیلہ جو گوجر قبیلہ ہے، جس کی ذمہ داری میرے والد صاحب کی خدمات کے اعتراف میں مجھے بطور سردار قوم دی گئی، میرا ایک ہی پیغام ہر جگہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے مثالی قبیلہ بننا ہے، تاکہ باقی قبیلے بھی جو ہے ہماری طرف دیکھیں، اور یہ جو ہمارے عمل ہوں، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ دنیاوی ہے، وہ ایک مثال قائم کریں۔ اور ہم نے ہر جگہ جہاں بھی ہماری کوئی بھی کنونشن پروگرام ہوا ہے، اس میں ایک ہی نعرہ لگایا ہے، استحکام پاکستان۔ آج پاکستان کو ضرورت بھی استحکام کی ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وسیلے اور اسی بہانے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے اور گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں بھی اللہ توفیق عطا کرے کہ ہم بھی اپنی اولادوں اور اولادوں کی اولادوں کو ایسے ہی اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم حافظ قرآن بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ابھی وہ تمام مہمان حضرات جن کے لیے یہ تھا کہ اس بچی کو شیلیں دیں گے، تو ان کو شیلیں دی جائیں گی تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو اعزازی طور پر شیل دیں، اور اس کے بعد ایک چادر پوشی کے طور پر ہوگا۔ اس کے بعد پھر مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب آپ کے سامنے انشاءاللہ اختتامی دعا بھی فرمائیں گے۔ دیکھیں ہمارے مدارس کے اندر بھی اور ویسے بھی دیگر مختلف سلسلوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ ہے وہ اس تعلیمی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے تو اس کے سر پر ایک دستار سجائی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا اعزاز حاصل کیا ہے۔ بچیوں کے لیے اسی طریقے سے چادر پوشی، یعنی یہ چادر گویا ان کے حفظ قرآن کے موقع پر ان کے سر پہ اڑائی جا رہی ہے۔ تو ابھی یہ جو معصوم شہزادی ہیں، ہیرا شہزادی، ان کی چادر پوشی ہوتی ہے، اس کے لیے معزز مہمان
जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी साहब, दीगर उलमाए कराम और चौधरी जाफ़र इकबाल साहब और इनके साथ साथ दीगर यहाँ पे जितने भी मेहमान हज़रात हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इस बच्ची की चादर पोशी करें और फिर शील्डें भी होंगी, इसके बाद इख्तितामी दुआ। मैं तो आगे नहीं हूँ, मैं कैमरे तक नहीं हूँ। आप आगे जी आओ, उधर आ जाओ ना। सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। जी ठहरते हो ना थोड़ा, ये बच्ची इसी दौरान उन हज़रात से शील्डें भी वसूल करेगी और अब इसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी साहब इख्तितामी दुआ फरमाएंगे। ये दरमियान में जगह बनाई जाए ताकि फिर नमाज से पहले पहले इस सिलसिले से भी फारिग हो सके। जी अभी ये शील्ड पेश करेंगे हाफिज़ा हिरा शहज़ादी को सेनेटर जनाब चौधरी जाफ़र इकबाल साहब। पीछे आ जाएं। निसार एडवोकेट साहब स्टेज पे तशरीफ लाए, चौधरी सदीक गुजर साहब, भाई पीछे हो चौधरी साजिद साहब, हमारी गुजर यूथ फोरम की जो टीम है सब वो भी स्टेज पे तशरीफ लाए। सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। और हम चौधरी जाफर इकबाल साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि जिन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर, हम इनके घर गए, इन्होंने कहा, हमने कहा जी इस तरह हमारा बरादरी का प्रोग्राम है, बच्ची ने हिफ्ज़ किया है, तो चौधरी साहब ने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। तो ये बड़े मसरूफ़ थे, रहीम यार खान जा रहे थे, तो उन्होंने अपना वो रहीम यार खान वाला दौरा मनसूख करके हमें जो है ना अपना कहना कीमती वक़्त दिया। हम इनके बहुत ही इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त में से हमें जो दिया। तो हम सब जितनी और हमारे दोस्त यार जहाँ पे तशरीफ़ लाए, मैं अपनी गुजर यूथ फोरम डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की तरफ से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी साजिद साहब तो स्टेज पर तशरीफ लाए। मजीद भाई साथी मुतवज्जे हो जाएं, तमाम हज़रात दूरी से पढ़ लें। दुआ से पहले मैं सिर्फ 1 मिनट आप हज़रात कर दूँगा। ये शील्ड देंगे जी चौधरी अब्दुल गफ्फार साहब। चौधरी अब्दुल गफ्फार साहब ये देंगे जी चौधरी नासिफ महमूद गोरो साहब। ये शील्ड देंगे जनाब मोहम्मद जुबैर कियानी साहब। एक साइड पे आएंगी। ये मलक इबरार साहब की जगह उनके भाई मलक इफ्तिखार MPA साहब हैं, वो शील्ड देंगे। जी अब हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी साहब आपके सामने बात करके जी होगी पहले भी ये शील्ड दे रहे हैं सेनेटर जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब।